يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزوں کو قیامت تک کے لیے میزان معیار سٹینڈرڈ مقرر کیا۔ ایک قرآن پاک ہے اور دوسری چیز حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ قرآن پاک کی آیات کا مضمون کے مطابق حوالہ دیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن پاک میں اجمالی مسائل بیان ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ان احکامات کی جو تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو صحیح احادیث وہ بھی اللہ کا دین ہے۔ جب تک احادیث کا قرآن کی آیات کے مطابق علم حاصل نہیں کریں گے، مکمل دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ حدیث کی کتابوں میں مشکات المصابیح ایسی کتاب ہے جو عالمگیر کتاب ہے پوری دنیا میں، اور جیسے قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات، جو نسخہ، جو کتاب پاکستان میں ہے وہی ہندوستان میں ہے، وہی انگلستان میں ہے، وہی افریقہ میں ہے، وہی امریکہ میں ہے، وہی یورپ میں ہے، وہی عرب میں ہے، وہی عجم میں ہے، کسی لفظ حرف کا فرق نہیں۔ اسی طرح احادیث کی کتابیں بھی جو پاکستان میں ہیں وہی افغانستان میں ہیں، وہی ہندوستان میں ہیں، وہی عرب میں ہیں، وہی عجم میں ہیں، وہی یورپ میں ہیں، پوری دنیا میں وہی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا، اور حدیث سے پیغمبر کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا۔
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ذکر سے مراد اللہ کا بھی ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی دین ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دین ہے۔ تو مشکات شریف کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ وہ روایات، وہ احادیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بیان ہوئی ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ان کو روایت کیا، ان میں سب سے زیادہ روایتیں وہ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایتیں مشکات شریف میں ہیں، ان کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ بیان چلے گا۔ ممکن ہے بہت سی باتیں آپ کے علم میں ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کچھ باتیں نہیں بھی ہوں، تو اللہ تعالی ہم کو صحیح سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ذریعے سے ہمیں یہ قرآن پاک کا علم اور احادیث کا علم پہنچا ہے، ان سب ذرائع میں جس جس کا بھی نام آتا ہے ان کا احترام کیا جائے، عزت کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو چونکہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کو اماں جی عائشہ صدیقہ نے سنا، تو اماں جی کا احترام بھی ہمارے اوپر واجب، فرض اور لازمی ہے کہ جس طرح ہم اپنی والدہ ماجدہ کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو پوری دنیا کل کائنات کی مائیں ایک طرف ہوں، وہ مومنوں کی جو ماں ہیں ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ام المومنین جن کو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین میں شمار فرمایا، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ صرف ایک دو باتیں اشارتاً بیان کرنی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی غلاف تھا، ایک ریشمی رومال تھا، اس کے اندر ایک تصویر تھی، اور مجھے لا کے وہ غلاف دیا، رومال دیا، اور کہا گیا کہ اس کو کھول لیں، اس میں ایک ایسی تصویر ہے جو آپ کی ہونے والی زوجہ محترمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے، اور اس تصویر کو ایک کپڑے کے اوپر یا کسی چمڑے کے اوپر یا کسی کاغذ کے اوپر اس کو پرنٹ کیا ہے، اور پھر اس تصویر کو ایک مٹیریل کی شکل میں، ایک سالڈ کی شکل میں، ایک ٹھوس چیز کی شکل میں غلاف میں لپیٹ کے بھیجا بھی ہے۔ اب وہ غلاف آسمانوں سے آیا، یقیناً جنت کا ہے، اور وہ تصویر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں تصویریں بناتے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان کی تصویریں بناتے۔ پھر تحفۃً بھیجی بھی جا رہی ہے، اللہ تحفہ بھیجنے والا ہے، جبریل لانے والے ہیں، محمد کریم وصول کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا جب میں نے وہ رومال دیکھا، غلاف کھول کے دیکھا، تصویر دیکھی، تو وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہے۔ سب کہو رضی اللہ تعالی۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جب ان پہ الزام لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ آپ کا نکاح عائشہ بنت ابی بکر سے کس نے کیا تھا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ایسی عورت
جس کے اوپر الزام لگے اور وہ الزام سچ ثابت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے حرم محترم میں اس کو رکھنے کے لیے پسند کر ہی نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی گئے ہیں، وہ حضور پاک سے راضی تھی، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جا رہے تھے، روح پرواز ہو رہی تھی، اس وقت بھی حضور پاک کا سر مبارک اماں جی عائشہ کی گود کے اندر تھا۔ تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ تو بندہ آخری لمحات میں اس کو ترجیح دیتا ہے جس کے ساتھ والہانہ بے لوث بے پناہ محبت ہو، اور جس پہ بھرپور اعتماد ہو، اور جس کے ہاں رہ کے پورا یقین، اطمینان اور سکون محسوس ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کو ترجیح دیا، آپ نے ان کی گود میں سر رکھا، اللہ کو پیارے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ حجرہ عائشہ میں محمد کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما کے، آپ کی قبر انور بنا کے، وہاں روضہ اطہر بنا کے جنت کا حصہ ہی بنا دیا۔ تو کسی صورت بھی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے بارے میں ذرہ برابر بھی اپنے ذہن میں شک شبہ نہیں رکھنا۔ کچھ لوگ بعد کی روایات اور بعض تاریخی حوالوں سے اماں جی عائشہ کے اوپر طنز کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو زندگی میں اماں جی پہ ہونے والے جو الزامات ہیں ان کی گواہی کے لیے قرآن نازل فرما کے سمجھا دیا ہے۔ اگر بعد میں بھی کوئی الزام لگانے والا لگائے تو وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، محمد کی بیویوں پہ اوپر ذرہ برابر بھی شک شبہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، یہ مشکات شریف میں کتاب ایمان بالقدر ہے، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازۃ صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ طوبى لهذا عصفور من عصافر الجنہ لم يعمل السوء ولم يدرک۔ انصار میں سے ایک بچے کی، چھوٹا بچہ تھا نابالغ، اس کی وفات ہو گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کا جنازہ ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں دوسری روایات سے ملتا ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے اس کا جنازہ نہیں، اور جو دنیا میں آ کے کچھ آواز نکالے اور پھر فوت ہو جائے اس کا جنازہ ہے۔ تو اس کے لیے الگ ایک دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا سیبا نافعا، اللہم اجعلہ لنا ذخرا واجرا۔ تو بچے کے لیے دعا ہے، اور اصل میں اس کے ماں باپ کے لیے دعا ہے۔ تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ ایمان والے ہیں، فرما بردار ہیں، ان کا بچہ ایک یا دو نابالغ فوت ہو چکے ہیں، تو یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اپنے ماں باپ کے انتظار میں، جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ماں باپ کو دائیں بائیں انگلی سے پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کر نہیں جاتے ہیں۔ تو بہت بڑا جنت کا ٹکٹ ہے۔ تو اماں جی انہی روایات کو ذہن میں رکھ کے فرماتی ہیں طوبیٰ لہذا عصفور من عصافر الجنہ، یہ تو جنت کی چڑیا میں سے ایک چڑیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک یا عائشہ، عائشہ اس کے علاوہ بھی تو کوئی ہو سکتا ہے نا معاملہ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ فرمایا ان اللہ خلق للجنۃ اہلا خلقهم لها وهم من اصلاب آبائهم وخلق للنار اہلا خلقهم لها وهم من اصلاب آبائهم۔ یہ مسلم شریف کے حوالے سے حدیث یہاں نکل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچے
جن کے بڑے مشرک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے۔ اگر تو انہوں نے بھی بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کی طرح مشرک ہی بننا تھا تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور اگر انہوں نے بڑے ہو کے مسلمان مومن بننا ہے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ تقدیر کا معاملہ اللہ کا علم ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے۔ ہاں توقع کی جا سکتی ہے۔ توقع کیا ہے؟ باقی روایتیں جو میں نے پہلے سنائی ہیں کہ ماں باپ اگر نیک ہے نا تو پھر ظاہر بات ہے انہوں نے کلو مولود یولد علی الفطرہ، اپنے دین پہ ہی بچے کو رکھنا ہے، تو وہ بڑا ہو کے بچہ مومن اور مسلمان ہی بنے گا، تو ظاہر بات ہے وہ ماں باپ کے لیے بخشش کا سبب ہوگا۔ دوسری یہ بھی تشریح کی گئی ہے، ماں باپ مومن ہیں، ایماندار ہیں، مخلص ہیں، نیک ہیں، تو ان کی نیت نیک تھی کہ ہم اس بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اس بچے کو عالم دین بنائیں گے، ہم اس بچے کو دیندار بنائیں گے، ہم اس بچے کو پرہیزگار بنائیں گے، ہم اس بچے کو نیکوکار بنائیں گے، ہم اس بچے کو شب زندہ دار بنائیں گے، ہم اس بچے کو معاشرے کے لیے بہترین فرد بنائیں گے، جو نہ دھوکہ کرنے والا ہو، نہ فراڈ کرنے والا ہو، نہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا ہو۔ تو جو نیت ان کی خالص ہے نا، تو اگر بچہ فوت بھی ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو جنت کا مقام اور داخلہ عطا فرما دیں، کیونکہ ماں باپ کی نیت نیک ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں آیتیں ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کچھ آیتیں محکم ہیں، صاف شفاف ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور کچھ آتی ہیں اخر متشابہات، جن کو لوگ مشابہ سمجھتے ہیں، ہے نہیں، ان کو شبہ لگ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، تو کم فہمی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، تو وہ اعتراض والی باتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، تقدیر پہ بحث شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری قسمت میں جو لکھا ہے نا، تو اگر ہم نے نیک بننا ہے تو نیک بن جائیں گے، اگر برا بننا ہے تو برے بن جائیں گے، تو ہماری قسمت میں بے نماز لکھا ہے، ہم بے نماز ہی رہنا ہے، ہماری قسمت میں دھوکے باز لکھا ہے، ہم نے دھوکے باز رہنا ہے، ہماری قسمت میں زانی شرابی رہنا ہے، ہم نے تو یہی رہنا ہے، تو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ سارا قصور اللہ تعالیٰ کا نکال، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے تو وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ اصل میں پہلے دن سے جو اللہ نے لکھا ہے وہ اپنا علم بیان کیا ہے کہ اللہ کے علم میں تو ہے، تو ہم اللہ کے علم کو اپنے علم کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، نہ ہم اللہ کے علم تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آنے والے دور میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے یا کسی کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہم اللہ کے علم کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے غلام ہیں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق بتا دیا کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ رویہ ہوگا۔ اب ایک بندہ بیمار ہو جائے اور وہ دوائی نہ لے اس بنیاد پر کہ میری قسمت سے مرنا ہی لکھا ہے، ایک بندہ غریب ہے اور وہ محنت نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا، اس عقیدے پہ کہ میری قسمت سے غربت ہی لکھی ہے، میں تو بھوکھیاں ہی مرنا ہے، تو یہ بندہ جاہل ہے کہ نہیں، اس کو دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، سمجھ دی ہے، جس طرح کوئی بندہ بیماری کا بہانہ بنا کے کہ میں تو اس بیماری جو ماری جانا ہے، دوائی نہیں لینی، علاج نہیں کرنا، پرہیز نہیں کرنا، وہ جاہل ہے، اسی طرح کوئی بندہ غربت کا بہانہ بنا کے کاروبار نہیں کرتا،
ویلا بیٹھا رہتا ہے، قسمت کے اوپر سارا چکر ڈال دیتا ہے، وہ بھی جاہل اور پاگل ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو کہتا ہے جی میری تقدیر میں بد عملی، بد عقیدگی، جہالت، فسق و فجور، گناہ لکھا ہے، لہذا میں تو گناہ ہی کرنا ہے کیونکہ میری قسمت میں وہ بھی جاہل اور پاگل ہے، اسے اس دنیا میں بھی سزا ہے، اگلی دنیا میں بھی سزا ہے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، تقدیر کا بہانہ بنا کے عمل ترک کرنا یہ مسلمان آدمی کا شیوا نہیں ہے۔ مومنوں کو کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ جو علم والے ہیں تقدیر کے علم کو فہم اور شعور کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں، وہ اپنی ضد پہ ہٹ درمی پہ نہیں رہتے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں آمنا بہ، آمنا بہ، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اللہ کی قرآن کی آیات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، محمد کی احادیث پہ بھی ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان ہے۔ بعض چیزیں وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتی، تھوڑا اور ڈیٹیل میں جائیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، تھوڑا اور علم حاصل کریں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، تھوڑی کوشش کریں، محنت کریں، سمجھ میں آ جاتی ہیں، ساتھ دعا کریں، سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں آتی، ہمیں تقدیر کے بارے میں 100% نہیں 1000% سے زیادہ یقین ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، لیکن تقدیر کا انسان کو جو پابند بنایا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دوسرا حصہ انسان کے اختیار میں ہے۔ جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ انسان کی پیدائش ہے، انسان کی وفات ہے، انسان کا رزق ہے، انسان کی قسم، رنگ ڈنگ کا، قد کاٹھ کا، جسم کا، یہ سارا بناوٹ اور سجاوٹ اور حلیہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو شروع زمانے میں پیدا کرتا ہے، کسی کو درمیان والے زمانے میں پیدا کرتا ہے، کسی کو آخری زمانے میں پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس پر انسان کا ذرہ برابر بھی عمل دخل نہیں، اور نہ اس کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں پاکستان میں بھیجا تھا یا ہندوستان میں، عرب میں بھیجا تھا یا عجم میں، تم کس برادری سے تعلق رکھتے تھے، تمہارا قد کتنا تھا، حسن ہے تھا یا نہیں تھا، تم غریب تھے امیر تھے، کوئی سوال نہیں۔ سوال ہونا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ جو انسان کو اختیار دیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نیکی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے، یہ اپنا حلال بھی کما سکتا ہے، حرام بھی کھا سکتا ہے۔ سوال اسی چیز کا ہوگا جتنا تمہیں اختیار دیا ہے وہ صحیح استعمال کیا ہے کہ غلط استعمال کیا ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں اگر کسی کو کنفیوژن ہو، شک شبہ ہو، تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ یا رب تعالی ہمارے دلوں کو ہدایت پہ، ایمان پہ، اسلام پہ، نیکی پہ لانے کے بعد ان کو ٹیڑھا نہ کرنا، ان کو غلط رستے پہ نہ چلانا، ان کو گمراہ نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ہدایت پہ ہدایت پہ ہدایت پہ رکھنا، اپنی رحمت 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 عطا فرمانا، ہمیں رحمت کے حصار میں، رحمت کے سائے میں رکھنا، انک انت الوہاب، کیونکہ عطا کرنے والا، سب کچھ دینے والا، غوث الاغیاث بھی تو ہے، داتا و دستگیر بھی تو ہے، حاجت روا مشکل کشا بھی تو ہے، سب کی بگڑی بنانے والا، ڈوبی تارنے والا بھی تو ہے، ہماری قسمت بدلنے والا بھی تو ہے۔ یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تو شہنشاہ اور غنی دستگیر ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمارا عقیدہ بھی صحیح کر دے، قسمت بھی صحیح کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ فرمایا یہ کوئی بہانہ نہیں چلنا، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا، جیسے ہمارے بڑے تھے ویسے ہی ہم نے وہ عقیدہ بنا لیا، جیسے ہمارے بڑے تھے ویسے ہی ہم نے وہ کاروبار اختیار کر لیا، جیسے ہمارے بڑے تھے ہم نے اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ عذر دن قیامت کے قطعاً قبول ہونے والا نہیں ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، ہمارے بڑے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، اور ہم تو کننا ذریتاً، ہم ان کی اولاد تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے باپ دادے کس عقیدے اور کس دین پہ ہیں، ہمارے باپ دادے کس کاروبار پہ ہیں، حلال کما رہے ہیں حرام کر رہے ہیں، ہم نے وہی طرز عمل اختیار کیا۔ فرمایا یہ بہانہ نہیں چلے گا، نہ ماں باپ کے دادے پردادے کے عمل کو حجت بنا کے تم بچ سکتے ہو، نہ تقدیر کا بہانہ بنا کے بچ سکتے ہو، جو تمہیں شعور عطا کیا ہے، سمجھ عطا کی ہے، فہم عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، اچھے برے کا فرق سمجھایا ہے، اسی کے بارے میں قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے عدالت اور کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے اپنی ذات کے لیے تو ایک جانور کو بھی شعور ہے۔ ان سے کسی نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو فرمانے لگے تمہارے گھر میں گدھا ہے؟ اس وقت سواریاں گدھے تھے، گھوڑے تھے، تو کہا جی ہے۔ فرمانے لگے یہ کوفہ شہر سے باہر ایک تالاب ہے چھپڑ نما، وہاں سے کبھی گزرے ہو؟ جی گزرا ہوں۔ گدھے پہ بیٹھ کے؟ جی گزرا ہوں۔ گدھا اس کو کراس کر جاتا؟ جی کر جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے آج ایسا کرو، گدھے پہ بیٹھ کے دریائے دجلہ پہ جاؤ اور گدھے پہ بیٹھ کے دریا کراس کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، گدھا تو دریا میں جائے گا ہی نہیں۔ فرمایا گدھے کو کس نے سمجھایا کہ چھپڑ یہ ہے اس میں سے گزر سکتا ہوں، دریا یہ ہے اس میں ڈوب کے مر جاؤں گا؟ حالانکہ وہ کبھی دریا میں تو گیا نہیں، دیکھ کے اندازہ لگا رہا ہے۔ اپنی ذات کے نفع نقصان کے لیے تو شعور جانوروں کو بھی ہے، اور تم تو انسان ہو اور تقدیر کا بہانہ بنا کے اعمال ترک کر رہے ہو، تم سے کڑا ترین حساب لیا جائے گا۔ آخرت کی فکر کرو، اللہ سبحانہ و تعالی کو اس دنیا میں راضی کر لو۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایتی، یہ مشکات شریف میں اس بات عذاب القبر کے تحت لکھی ہے۔ فرماتی ہیں
ایک یہودن میرے پاس آئی، اس کو میں نے کچھ دینار صدقے میں دیے، تو اگر کسی غیر مسلم کے ایمان لانے کا چانس ہو نا تالیف قلب کے لیے، اس کا دل مائل کرنے کے لیے، تو اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اکثر اماں جی عائشہ کے پاس آتی تھی، کبھی بچوں کو بھی ساتھ لے آتی، تو آپ اس کے لیے اس کا حصہ رکھ چھوڑتے تھے۔ بہت صدقہ کیا اماں جی نے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، یہ آقا علیہ السلام کی وفات کے 18 سال بعد بیان کر رہی ہیں، وہ ان کی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا، تو فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے زندگی کے آخری سال میں مجھے ایک تھیلا دیا تھا کھجوروں کا، اس میں کچھ کھجوریں تھیں، چند کلو تھیں، اور مجھے کہا اے عائشہ، آپ حضرت عائشہ کو عائش یا عائشہ یا حمیرہ، بڑے ہی محبت والے لفظوں سے ان کو بلایا کرتے تھے، تو آپ کو ان سے والہانہ محبت تھی، ان کو آپ سے والہانہ محبت تھی۔ فرمایا تو میری دنیا میں بھی بیوی ہے، آخرت جنت میں بھی بیوی ہے، اور خوشخبریاں سنائی۔ فرمایا یہ تھیلا رکھ لو اور جتنی ضرورت ہو اس میں سے نکال کے استعمال کرتی رہنا۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے اس میں سے نکال کے جو صدقے میں کھجوریں تقسیم کی ہیں نا، وہ بھی کئی من سے زیادہ ہیں، اور جو خود استعمال کی ہیں گھر میں وہ الگ ہیں۔ اتنا نکالتی تھی اور اگلے دن تھیلا پھر اسی طرح ہوتا۔ یہ راز رہا۔ جب انہوں نے لوگوں کو بتایا، فرماتی ہیں کچھ دن بعد میں نے نکالا تو وہ تھیلا واقعی خالی ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اور اس کے کچھ دنوں بعد ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے معجزات میں سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا، کہ اماں جی فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے صدقہ کرنے کی ترغیب دی تھی نا، اس میں سے میں اکثر آپ کی زندگی میں بھی بعد میں بھی صدقہ کرتی رہی ہوں، یہودیوں پہ بھی، عیسائیوں پہ بھی، مسلمانوں پہ بھی۔ تو اس یہودن کو میں نے صدقہ دیا تو اس نے مجھے دعا دی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اعاذک اللہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچا لے۔ میں نے کہا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ میں نے تو آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں ہے، تو میں بڑی حیران ہوئی۔ اس وقت تک قبر کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کچھ بھی بیان نہیں فرمایا تھا۔ وہ کہنے لگی ہماری کتابوں میں لکھا ہے قبر کا عذاب ثواب ہے، سوال جواب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے سارا واقعہ بیان کیا، آپ مسجد میں گئے، لوگوں کو بلایا، فرمایا میں تم سے بیان کرنے ہی والا تھا، آج ایک بائی چانس ایسا معاملہ ہوا ہے کہ فوراً بیان کرنا پڑا ہے، سب کو بلاؤ۔ اور آپ نے قبر کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان فرمایا۔ فرمایا جب کوئی بھی آدمی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا۔ بعض حدیثوں میں نبی کے بارے میں دوسرے لفظ بھی آئے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ غائبانہ سوال ہوتا ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا آقا علیہ السلام کی گستاخی، بے ادبی اور توہین ہے، اس سے توبہ، پکی توبہ کرنی چاہیے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت بھی لوگ فوت ہوتے تھے، تو آپ نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں قبر میں جا کے ان کے سامنے گیا تھا اور انہوں نے دیکھ کے بتایا کہ یہ ہمارے نبی ہیں کہ نہیں۔ اور جب آپ فوت ہو گئے پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبروں میں بنفس نفیس تشریف نہیں لاتے، آپ اپنی قبر میں آرام گہری نیند سو رہے ہیں اور آپ کی روح جنت مبارک میں ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور پیش ہوتا ہے جیسے اللہ کا تصور پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں تو نہیں آتے، ایک غائبانہ سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے جو عرش معلیٰ پہ ہے؟ تیرا نبی کون ہے جو مدینے میں ہے؟ تیرا دین کیا ہے جو پوری کائنات میں ہے، جو قرآن پاک میں حدیث میں ہے؟ یعنی دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے؟ تو یہ غائبانہ سوال ہوتے ہیں۔ جو سوالوں کا جواب دے لیتا ہے اس کو پھر خوشخبری سنائی جاتی ہے، افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ، جنت کا بسترا لگا دو، جنت کے دروازے کھول دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور جس بندے کا اعمال نامہ اس کا سیاہ ہو چکا ہے دنیا میں، قبر میں جاتے ہی اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے، سوالوں کے جواب تو دے نہیں سکتا، ہاں لا ادری کہہ دیتا ہے۔ فرمایا اس کو تپتے ترین سلاحوں، گرم ترین سلاحوں کے ساتھ داغا جاتا ہے، سانپ ڈنگ مارتے ہیں، پسلیوں کے اندر دنسا دی جاتی ہیں، اس کی چیخو پکار سوائے جن و انسان کے ساری مخلوق ارد گرد کی سنتی ہے، اور حکم ہوتا ہے افرشوہ من النار البسوہ من النار وافتحوا لہ بابا من النار، جہنم کا بسترا لگا دو، جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو، اس کو تا قیامت یہ عذاب ہوتا رہے گا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اٹھا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، قبر کا منظر پیش فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ پکڑا کرو، اور پھر خود اپنی دعاؤں میں شامل کیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ درود شریف کے بعد آپ بار بار یہ بھی پڑھتے جائیں نا اور سلام پھیر دیں، نماز ہو جائے گی۔ بہترین اعلیٰ ترین دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں یاد کرو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، پڑھائی ہیں، سمجھائی ہیں، کیونکہ قبر ایسا معاملہ ہے جو آخرت کے معاملوں میں سے سب سے پہلا معاملہ ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا، جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں بھی ناکام ہو گیا۔ تو قبر کی تیاری کرنے کے لیے سوچ پیدا کرو، فکر پیدا کرو، قبرستان جایا کرو، ہر روز نہیں تو ہر جمعے جایا کرو، ہر جمعے نہیں تو ہر مہینے جایا کرو، اور جا کے قبرستان میں جو مدفون مسلمان مسلمات ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، تعلق دار ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو، اور اپنی آخرت کی فکر کرو، اور اپنی جگہ ڈھونڈا کرو کہ یہاں کہیں میری بھی جگہ ہے جہاں میں نے بھی یہاں دفن ہونا ہے۔ مت بھولو قبر کو، قبر انسان کو ہر روز 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، یہ 70 دنوں میں 1 مرتبہ بھی یاد نہیں کرتا، کم از کم 7 دفعہ صبح و شام اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ دنیا دے غم تے شادی نو، اے سارا ہیرا پھیرائی، اتوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگلا سفر لمبے
खाई कबरां दे टेर ओ चेहरे ने दस थल्ले वस दे केड़े ने कई तेरे ते कई मेरे ने उजड़िया जांदा मेलाई इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगला सफर लंबेरा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। पहला मरहला कब्र का है। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की कोई नमाज ऐसी नहीं थी जिसमें आपने हमें ये तलकीन ना की हो कि कब्र के अजाबों से बचने के लिए दुआ किया करो। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल